سب سے بڑا گناہ. تو میں شیخ محترم سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے پروگرام کا آغاز فرمائیں. مشکور جزا اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. مشاہدین کرام، سامعین حضرات، خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، جیسا کہ آپ لوگ اعلان کے ذریعے جان چکے ہیں کہ اس بزم سعید کا عنوان ہے شرک سب سے بڑا جرم اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو، ہم سب کی ذریت کو اور سارے لوگوں کو شرک سے بچائے اور توحید کو سمجھنے، اس کے اپنانے، اس کے تقاضوں کی تکمیل کرنے کی بصد اخلاص توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے. یقیناً جب سے امت محمدیہ کے اندر شرک کا رواج ہوا، اسی وقت سے لے کر کے قیامت تک اس بات کی اہمیت جانی اور سمجھی جاتی ہے کہ شرک سے امت کو آگاہ کرنا، شرک سے امت کو ڈرانا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. شرک کیا ہے؟ عام طور پر اس کو لوگ سمجھتے اور سمجھاتے ہیں. شرک یہ ہے کہ اللہ تعالی کے برابر، اللہ کے مثل، اللہ کے شبیہ، اللہ کی کسی مخلوق کو جاننا اور ماننا. اللہ تعالی کی ربوبیت میں، اللہ تعالی کی الوہیت میں، اللہ تعالی کے ناموں اور خوبیوں میں، اللہ تعالیٰ کے قدرتوں اور اختیارات وغیرہ میں، یعنی جن چیزوں کا تعلق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ کے کسی بھی مخلوق کو، چاہے وہ جناتی مخلوق ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ انسانی مخلوق ہوں یا دیگر کوئی مخلوق ہو، اللہ کے جیسا سمجھنا، اللہ کے برابر کا سمجھنا اور ان کے اندر وہ قدرت اور اختیار تسلیم کرنا یا ماننا جو قدرت اور اختیار صرف اللہ تعالی ہی کو ہے، جس کو عربی میں ند کہا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 کے اندر بیان فرمایا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ کے لیے تم لوگ مماثل نہ بناؤ، شبیہ نہ بناؤ، ہم پلہ نہ بناؤ، اللہ جیسا کسی کو نہ مانو جبکہ تم لوگ جانتے ہو. اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الذنب اعظم عند اللہ. اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ، کون سا پاپ سب سے عظیم، سب سے بڑا ہے؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک. تم اللہ تعالیٰ کے مشابہ کسی کو بناؤ، اللہ تعالیٰ کا بھاگیدار اور اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو بناؤ جبکہ تم کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 4477 اور صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 86 ہے. میرے بھائیوں اور ساتھیوں،
اصل توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے بندوں کو اور بندیوں کو، سارے انسانوں کو اور سارے جناتوں کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے سارے انسانوں کو اور سارے جناتوں کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ ہمارے اور آپ کے اوپر سب سے اہم، سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ ہی کی بندگی کریں، اللہ ہی سے لو لگائیں، اللہ ہی سے فریاد کریں، اللہ ہی سے ڈریں، اللہ ہی سے امید رکھیں، اللہ تعالیٰ ہی پر توکل اور بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ ہی سے پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ ہی سے نعمتیں مانگیں، اور دعائیں اللہ تعالیٰ ہی سے کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ کا یہ ہمارے اور آپ کے اوپر حق ہے کہ ہم بحیثیت انسان، ہم بحیثیت اللہ کا بندہ اور اللہ کا ایک مشرف مخلوق اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ادا کرے گا تو اس کا اللہ تعالیٰ پر یہ حق بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات دے، اسے جہنم میں نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو فطرت توحید پر پیدا کیا، فطرت اسلام پہ پیدا کیا۔ چنانچہ جو کچھ ملحدوں کا یہ دعویٰ ہے کہ پہلے شرک ہے بعد میں توحید، یہ بات بے بنیاد ہے۔ سب سے پہلے توحید ہے، اور شرک ایک لوگوں کی طرف سے ایڈ کی ہوئی، شرک لوگوں کی طرف سے بعد میں پیدا کی ہوئی ایک بدبخت اور قبیح اور نہایت گھناؤنی چیز ہے۔ اصل توحید ہے اور سب سے پہلے توحید ہے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا جو سب سے پہلے انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو نبی بنایا۔ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام توحید پر چلتے رہے، اپنی ذریت کو توحید کی تعلیم دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جو سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام آئے، دونوں کے درمیان دسیوں صدیوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک یہ دسیوں صدیاں جو ایک لمبی مدت گزری ہے، اس کے اندر سارے کے سارے ذریت آدم، اولاد آدم، سارے کے سارے توحید پر تھے۔ شرک کا نام و نشان نہیں تھا، شرک کا کہیں شائبہ نہیں پایا جاتا تھا۔ تو حضرت آدم پہلے انسان ہیں، حضرت آدم پہلے نبی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے نوح کے آنے تک، حضرت نوح کے آنے تک سارے کے سارے لوگ توحید پرست تھے، توحید تھے۔ لیکن کچھ لوگوں نے، قوم نوح نے قبر پرستی کو ایجاد کیا، مورتی پرستی کو ایجاد کیا، اور اپنے زمانے کے صلحاء اور نیک لوگوں کی مورتیاں بنا کر کے شیطان کے ورغلانے پر، شیطان کے بہلانے پر، شیطان کے ابھارنے پر، شیطان کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کو ایجاد کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو قوم مشرک کے اندر رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا، اور ان کا شمار اولو العزم رسولوں میں سے ہوتا ہے۔ تو اصل توحید ہے۔ ہماری اور آپ کی تخلیق صرف اس لیے ہوئی ہے کہ ہم توحید کو مانیں، ہم توحید کو اپنائیں، ہم شرک کو نکاریں، شرک سے انکار کریں اور شرک کی تردید کریں۔ اور نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جو مشرکوں کے اندر بحیثیت رسول بھیجے گئے۔ تو اصل توحید ہے، بعد میں کیا آیا؟
شرک آیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں پہلے کفر ہے، پہلے اسلام نہیں ہے، پہلے شرک نہیں. یہ بات بے بنیاد ہے، پہلے توحید ہے. اللہ تعالی نے ہر نبی کو جو پیغام دے کر کے بھیجا، سارے نبیوں کو یہی تعلیم اور یہی پیغام دے کر کے بھیجا کہ وہ جا کر کے اپنی اپنی سمدائے کو، اپنی اپنی قوم کو توحید کی طرف بلائیں، توحید کی تعلیم دیں اور انہیں شرک سے روکیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. سورہ نحل آیت نمبر 36. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا، ہر سمدائے کے اندر سندیشہ بھیجا. کیا پیغام دے کر کے بھیجا؟ کیا شکشا اور تعلیم دے کر کے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ ہی کی عبادت اور بندگی کرو. واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو. سارے انبیاء، سارے رسولوں اور نبیوں کا یہ مرکزی پیغام تھا، یہ مرکزی دعوت تھی کہ سارے نبیوں کی دعوت ایک تھی، وہ ہے توحید باری تعالیٰ. سارے نبیوں کی دعوت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجیدار نہ کرو. حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی اور سب سے آخری نبی ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے نبیوں کو قرآن اعلان کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو ایک ہی پیغام دے کر کے بھیجا، وہ ان اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اور طاغوت سے تم لوگ بچو. ایک روایت سنیے جس کے اندر جو حدیث قدسی ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 2865. میں اس حدیث کو بطور استشہاد اور بطور دلیل پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے سارے لوگوں کو توحید کے لیے پیدا کیا، توحید پر پیدا کیا، لیکن شیطان نے کھیل کھیلا اور شیطان کے بہلاوے میں آ کر اللہ کے حکم کی عدولی کر کے لوگوں نے شرک کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اپنے سارے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا، لیکن شیطان نے انہیں پھسلا دیا، شیطان نے انہیں بہلا دیا، توحید سے دور کر دیا، یہاں تک کہ ان کے لیے ان چیزوں کو حلال کیا جو ہم نے حرام کیا تھا. اللہ نے ہمارے لیے حلال توحید کیا ہے، اللہ نے ہمارے لیے حرام شرک کیا ہے. شرک نے اور شیطان نے شرک کو رواج دیا، اور شیطان نے لوگوں وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا او کما قال علیہ السلام. شیطان نے لوگوں کو حکم دیا کہ لوگ ہمارے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک و ساجیدار، حصے دار اور بھاگیدار بنائیں جس کے بارے میں میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. شیطان قوم نوح کے اندر آیا اور اس زمانے کے صلحاء و ابرار لوگوں کا بہانہ لے کر کے مورتی پوجا شروع کیا اور قبر پرستیاں شروع کیا، صلحاء کا اسٹیچو بنا کر کے نیک لوگوں کا، اور آہستہ آہستہ قوم نوح سے لے کر کے شرک بڑھتا رہا. اور ہر زمانے میں اہل باطل کی تائید کی وجہ سے امت کے اندر توحید کے بارے میں کم علمی کی وجہ سے، امت کے اندر دجال اور مکار کی کوششوں کی وجہ سے شرک بڑھتا رہا، اور آج آپ لوگ شرک کے مظاہر اچھی طرح دیکھتے. کون ایسا شہر نہیں، کون ایسا ملک نہیں جہاں درگاہ نہ ہو، جہاں مزار نہ ہو، جہاں آستانے نہ ہو، جہاں غیر اللہ کے لیے سجدے نہ کیے جاتے ہو، جہاں غیر اللہ پہ بھروسہ نہ کیے جاتا ہو، جہاں غیر اللہ کے نام نظر و نیاز نہ کیا جاتا ہو، جہاں غیر اللہ سے اس سے کہیں زیادہ ڈرا نہ جاتا ہو جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہے، وغیرہ وغیرہ. آپ لوگ شرک کے مظاہر اور شرک کے نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کا یہ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے دین حنیف، دین توحید، دین فطرت کی حفاظت کی گارنٹی اور ضمانت لی ہے. جب جب شرک نے سر اٹھایا
اور جب جب شرک کے مکر و فریب بڑھے، علماء حق نے اپنے قلم کے ذریعہ، اپنے پروگراموں کے ذریعہ، اپنی کتابوں کے ذریعہ، اپنی اجتماعی اور انفرادی دعوت کے ذریعہ شرک کا قلع کما کیا۔ اور توحید کا کام ہی ہے، توحید کی خوبی ہے کہ وہ پنپے گا، وہ بڑھے گا، اور شرک کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پسپا ہوگا، وہ ہلاک ہوگا، وہ برباد ہوگا، وہ ختم ہوگا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ بہرحال وقت بہت کم ہے، آئیے میں مختصر طور پر جو اصل موضوع ہے شرک کی خطرناکی، اور یہ حقیقت ہمیں اور آپ کو ماننا اور سمجھنا چاہیے، اور اس حقیقت کو ہمیں پوری امت تک، امت محمدیہ تک، چاہے وہ امت اجابت ہو اور چاہے امت دعوت ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے توحید اور ایمان اور اسلام کے بارے میں صحیح علم حاصل کر کے دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، اچھے پیرائے میں، اچھے اخلاق میں ہمیں پرچم توحید کو پھہرانے کی کوشش کرنی چاہیے، توحید کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، توحید کے تقاضوں کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، وقت نہیں ورنہ میں بتلا، شرک اتنا خطرناک ہے، اتنا ڈنجر ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جس کی خطرناکی اگر مسلمان اچھی طرح سمجھ جائے یا کوئی بھی اچھی طرح سمجھ جائے تو اللہ کی قسم فوراً وہ شرک سے توبہ کرے۔ سب سے گھناؤنا، سب سے بڑا، سب سے خطرناک، ہلاک و برباد کر دینے والا، نشت و بھرش کر دینے والا، دنیا کے اندر امن و امان ختم کر دینے والا، دنیا کے اندر سے لوگوں کے لیے ہدایت کو ختم کرنے والا، سب سے قبیح، سب سے برا، سب سے خطرناک جرم، ڈکیتی، دہشت گردی، یہ شرک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اور ہمارا سچا خالق، مالک، رازق، معبود برحق اس بات کو قطعاً گوارا نہیں کرے گا کہ ہماری ہی مخلوق جنہیں ہم روزی دیتے ہیں، جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، جن کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ معبود برحق، سچا معبود، ستیہ پوجنیے میں ہی ہوں جو آسمان و زمین کا خالق ہے، پھر اس کے بعد اللہ ہی کی مخلوق کو اللہ جیسا سمجھے، وہ اختیارات، وہ خوبیاں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے وہ اللہ کے مخلوق کے اندر مانا۔ اس سے بڑا بھرشٹاچار اور اس سے بڑی آتنکوادی اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں ساتھیوں، شرک کی خطرناکی آپ سمجھیے۔ کیا آپ اللہ کی توہین، اللہ کی منقصت برداشت کریں گے؟ اگر آپ کے سامنے کوئی آئے اور اللہ تعالیٰ کو گالی دے، اللہ تعالیٰ کو گالی دے، کیا آپ گوارا کریں گے؟ کیا آپ اللہ کی رسوائی، اللہ کی بے عزتی، اللہ کی منقصت اور اللہ تعالیٰ کی توہین گوارا کریں گے؟ میرے خیال میں کوئی بھی سنجیدہ عقل مند انسان میں کہتا ہوں، اور مسلمان تو بہت بڑی چیز ہے، یہ سب کچھ گوارا کر لے گا، لیکن یہ گوارا نہیں کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رسوائی کرے یا رسوائی کا سبب بنے یا اللہ کی رسوائی کرنے والے کو برداشت کرے۔ توحید یہ اللہ کا بڑپن ہے، توحید یہ اللہ کی عظمت ہے، توحید یہ اللہ کی تعظیم ہے، شرک یہ اللہ کی بے عزتی ہے، شرک یہ اللہ کی رسوائی ہے، شرک یہ اللہ کی منقصت ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود برحق ہے۔ اب اللہ تعالی جیسا
किसी मखलूक को मान लेना ये अल्लाह की तौहीन है कि नहीं। तौहीद ये अल्लाह की गैरत है और शिर्क अल्लाह की गैरत की चादर को फाड़ना है। तो ये तौहीद की बरकत और शिर्क की खतरनाकी कि शिर्क ये अल्लाह की तौहीन और बेइज्जती है, अल्लाह ताला को जलील करना है और अल्लाह की गैरत को फाड़ना है। दूसरी बात, शिर्क की खतरनाकी बहुत सारे गुनाह हैं। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब किताबुल कबायर के अंदर बहुत सारे गुनाहों का एहसा और शुमार किया है, जिनको बड़े बड़े गुनाहों के नाम से याद किया जाता है, गुनाह कबीरा के नाम से याद किया जाता है। गुनाह कबीरा की जब आप चार्ट और फहरिस्त तैयार करेंगे तो सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। जना भी गुनाह है, चोरी भी गुनाह है, गीबत भी गुनाह है, सूद भी गुनाह है, रिश्वत भी गुनाह है, बदकारियां भी गुनाह है, सब गुनाह। लेकिन सारे गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह ये शिर्क है मेरे भाइयों साथियों। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह। और शिर्क जैसा कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा गुनाह सबसे अजीम और सबसे बड़ा है, तो अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया, अंतजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क। अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया और तुम अल्लाह के जैसा किसी अल्लाह के मखलूक को मानो, ये सबसे बड़ा गुनाह है। साथ ही साथ शिर्क की खतरनाकी समझें, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। जुल्म अपने मालूमात के हिसाब से लोगों से पूछकर जुल्म के एक चार्ट और फहरिस्त तैयार करें। सबसे बड़ा जुल्म ये शिर्क है। अल्लाह ताला ने सूरह लुक़मान की आयत नंबर 18 के अंदर फरमाया, इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। और आप समझिए जुल्म है कि नहीं। अल्लाह ताला अल्लाह है, माबूद बरहक है, खालिक और मालिक और राज़िक है, नफा और नुकसान का मालिक है, हान और लाभ का इख्तियार रखने वाला है, अल्लामुल गुयूब है और नफा और नुकसान का मालिक आप अल्लाह के किसी मखलूक को समझो। ये जुल्म हुआ कि नहीं हुआ? वदू शै फी गैर महल्ली ही हुआ कि नहीं? तो अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया है शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। शिर्क की खतरनाकी का तसव्वुर करते हुए आप ये समझिए कि शिर्क सारे अच्छे अमाल के उजूर और सवाब को नष्ट और भ्रष्ट कर देने वाला है। इतना बड़ा गुनाह है, इतना कबीह खतरनाक जुर्म है कि शिर्क से सारी नेकियां जलाकर खाक कर दी जाएंगी। आप नेकियों का पूरा अंबार इकट्ठा किए हो, नमाज भी हो, रोज़ा भी हो, हज भी हो, उमरा भी हो, ज़कात भी हो और दिगर तस्बीह भी हो और तहलील भी हो, सारी नेकियां हो। लेकिन अगर सारी नेकियां जो नेकियों का टरल्ला इकट्ठा रख दे और एक शिर्क अकबर रख दे तो एक शिर्क अकबर सारी नेकियों को ज़ाय और बर्बाद कर देगा। अल्लाह ताला ने अपने नबी को आगाह करके फरमाया सूरह ज़ुमर आयत नंबर 65 के अंदर, वलक़द ऊहिया इलैक, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जानिब ये वही की गई, व इलल लदीना मिन क़ब्लिक, और उन लोगों की जानिब भी ये वही की गई जो आपसे पहले हैं। क्या वही की गई, क्या तालीम दी गई, क्या सिखाया गया? लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही पैगाम सारे लोगों को दिया गया कि अगर तुमने भी अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया, नबी का मकाम, नबी की हैसियत, रब कायनात के यहाँ नबी की ताज़ीम और नबी का मकाम आप अपने ज़हन और दिमाग में रखते हुए इस आयत करीमा को समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला अल्टीमेटम देता है अपने महबूब तरीन रसूल, रसूलों के सरदार, नबियों के सरदार, वलियों के सरदार, अंबिया के सरदार को, लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, अगर तुमने भी शिर्क किया तो तुम्हारा अमल बर्बाद हो जाएगा, वला तकूनन्न मिनल खासिरीन, और तुम खसारा और नुकसान उठाने वालों में से होगे। मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, शिर्क के खतरनाकी समझिए, अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। हाँ, दुनिया में
توحید کا علم حاصل کر کے، توحید کو سمجھ کر کے، شرک کی قباحت کو جان کر کے، دنیا میں جب تک آپ ہیں آپ کے لیے موقع اور آپ کے لیے چانس ہے کہ آپ دنیا میں شرک سے توبہ کر لیں، لیکن یاد رکھیں اگر شرک پر موت ہوئی، شرک پر تمہاری وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 4 کے اندر اس کا اعلان فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ شرک کی خطرناکی، اللہ تعالیٰ شرک کو قطعاً نہیں معاف کرے گا۔ شرک کے علاوہ دوسرے گناہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو جس کے لیے چاہے گا اللہ درگزر فرما دے گا اور اللہ معاف کر دے گا۔ اب آپ شرک کی خطرناکی اور خباثت اور قباحت آپ اندازہ کیجئے کہ اگر آپ زنا کر کے گئے، اس کا مطلب نہیں کہ کریں، مثال انسان ہونے کے ناطے زنا کا ہو گیا، بڑے سے بڑا گناہ کا ہو گیا، تو اس کی امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو معاف کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا شرک لے کر کے آؤ گے تو ہم قطعاً معاف نہیں کریں گے۔ شرک کی خطرناکی کا اندازہ آپ اس سے لگائیں۔ آپ میرے بھائیوں نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، روزے کیوں رکھتے ہیں، زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں، تسبیح و تحلیل کیوں کرتے ہیں، برائیوں سے کیوں رکتے ہیں، بھلائیاں کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے، اللہ کی رضامندی سے، اللہ کی مہربانی سے آپ کو جنت مل جائے، آپ کو قبر کے عذاب سے نجات مل جائے، آپ کو نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے، آپ کو ولیوں کے ساتھ اٹھایا جائے، آپ کو ابرار کے ساتھ اٹھایا جائے۔ آپ دنیا کے اندر نیکی کے میدان میں، عبادات کے میدان میں جو بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جو بھی تپسیا کر رہے ہیں، جو بھی برداشت کر رہے ہیں، آپ کا لچ، آپ کا ادیش، آپ کا مقصد ہے کہ اللہ معاف فرما دے، اللہ راضی ہو جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیا آپ نہیں جانتے ہیں اے درگاہوں مزاروں کے پیچھے گھومنے والوں، یا علی المدد کا نعرہ لگانے والوں، یا غوث المدد کا نعرہ، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے وجہ سے تم جہنم، اور ایسا کرنے والا جہنم کا لقمہ بنے گا۔ شرک پر مرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، نرک واسی مانا جائے گا، بنے گا، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 کے اندر، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یاد رکھو، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اور مطلب سمجھیے، اور دنیا میں اسے شرک سے توبہ کی توفیق نہ ملی اور اس نے توبہ نہ کیا، مأواہ النار، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا، ومأواہ النار، اور اس کا خوابگاہ، اس کا ٹھکانہ، اس کا مسکن جہنم میں ہوگا، اور یہ ظالم ہے، مال الظالمین من انصار، اور ظلم کرنے والے کے لیے کوئی مددگار روز قیامت قطعاً نہیں ہوگا۔ شرک کی خطرناکی، آج آپ واہ ویلا کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ساری سیاسی پارٹیاں بھی، سارے اجتماعات بھی، سارے لوگ الگ الگ بھی، کہ امت کے اندر اتحاد ہو، پیار و محبت ہو، ہمدردی ہو، غمخواری ہو۔ اتحاد کو تار تار کرنے والا سب سے بڑا جرم، مسلمانوں کے اندر سے یا عام قوم کے اندر سے بھائی چارگی ختم کرنے والا سب سے بڑا جرم شرک ہے۔ شرک کے ہوتے ہوئے اتحاد نہیں پیدا ہوتا۔ توحید کو اپنانے ہی سے، توحید کے تقاضے کی تکمیل ہی سے سمودائے کے اندر، امت کے اندر اتحاد ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، شرک کی خطرناکی میں آخری بات کہہ کر کے، بہت ساری کہ شرک کرنا یہ اپنے مقصد حیات کو بھول جانا ہے، فراموش کر دینا، یہ شرک کی خطرناکی ہے۔ اب 2-3 علاج جان لیجئے۔ سب سے پہلے شرک کی قباحت، شرک کی خطرناکی، شرک کے بارے میں جو قرآنی آیات، جو احادیث رسول اترے ہیں، آئے ہیں، ان کو پڑھیے اور سمجھیے، اور پہلا علاج شرک سے توبہ کیجیے۔ دوسرا علاج، توحید کو اپنائیے، توحید کے تقاضوں کو انجام دیجیے۔ تیسرا علاج، ایسی کتاب قرآن کا ترجمہ پڑھیں،
احسن البیان سب گھروں میں ہندی میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے، مختصر یہ تفسیر احسن البیان، اس قرآن کا ترجمہ پڑھیں، ان ساری آیات کو اکٹھا کر لیں جن آیات میں شرک کی قباحت، شرک کی مذمت وارد ہوئی ہے، یا جس میں شرک کے ساتھ روکا گیا ہے، یا جس میں مشرکین قوم کے انجام اور نتیجے بیان کیے گئے ہیں، ساری آیات کو اکٹھا کر لیجئے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر احسن البیان پڑھیے، بخاری شریف پڑھیے، حدیث کی کتابیں پڑھیے، اور ان کتابوں کو پڑھیے جن کتابوں میں توحید کو سمجھایا گیا ہے، شرک سے روکا گیا ہے، شرک کے اقسام اور اس کی خباثتوں اور اس کے دنیاوی اور اخروی مضرات اور نقصان کو بیان کیا گیا ہے۔ وقت بڑا لمبا ہو گیا، مغرب کی اذان ہمارے یہاں ہونے والی ہے، اس لیے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو مخلص توحید والا بنائے، توحید کو سمجھنے والا بنائے، سمجھانے والا بنائے، توحید کے تقاضوں کو سمجھنے والا اور اسے پوری کرنے والا بنائے، اور تاحیات توحید کی تعلیم دینے والا بنائے، آمین۔ شرک اور شرک کے سارے راستوں سے، شرک کی ساری قسموں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، بچائے رکھے، اور ہمارے بھائی بہنوں میں سے کسی سے یہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، کسی سے ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پہ پردہ ڈال دے، ان کی گناہوں پر، اور انہیں ہدایت دے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں حق دکھا دے، حق کے پیچھے چلنے کی توفیق بتا دے، باطل بھی دکھا دے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔